الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون وقال الله تبارك وتعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله على الجماعة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم عزیز بھائیو، دوستو اور بزرگوں، سیرت کے عنوان سے سلسلہ وار ایک موضوع چل رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت. اگلی جمعہ میں مہر نبوت کے متعلق ایک جمعہ پہلے جو بات ہوئی، اس سلسلے کے اندر یہ بھی آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان پیچھے پشت مبارک میں مہر نبوت تھی، ابھرے ہوئے گوشت کے حصے کی طرح. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ مہر نہ رہی تو دلیل بیان فرمائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے، اور دلیل ہے کہ آپ خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے، ختم المرسلین ہے، خاتم النبیین ہے. اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ رہا ہے اور ہونا بھی چاہیے، اور یقین ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے وہ تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد میں اور اخیر میں آئی ہے. آپ خاتم النبیین ہے اور آپ کو عالمگیر قیامت تک آنے والی امت کے لیے اسی ذمہ داری کے ساتھ میں مبعوث کیا گیا ہے. ہر نبی آتے تھے اپنے خطے کے لیے، قوم کے لیے، برادری کے لیے، ملک کے لیے، خاندان کے لیے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. قرآن کریم میں جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث ہونے کا تذکرہ فرمایا ہے، ان کی قوم کی طرف، ان کے زمانے کی طرف، ان کے خاندانوں کی طرف. لیکن پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب باری آئی تو فرمایا، اے لوگو، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم تمام کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، قیامت تک نبی ہے. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت سارے جہاں کے لیے ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے مبعوث کیے گئے ہیں، کلمے اور دعوت اور ایمان اور اسلام کی جو اصل آپ کی روح تھی وہ بھی ہمیشہ ہے اور پورے عالمگیر کا قیامت تک رہنے والی ہے.
اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے نبی جی، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تبلیغ کیجئے جو قرآن میں نے آپ کے اوپر بھیجا ہے، جبرائیل کے ذریعے سے جو میں نے وحی اور احکامات آپ کے اوپر اتارے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے ہیں وہ آپ کے سینے مبارک کے اندر امانت ہے۔ آپ صحابہ کو، صحابہ تابعین کو اور تابعین پورے قیامت تک آنے والے انسانیت کو یہ پہنچاتے رہیں گے، سلسلہ چلتا رہے گا۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے یا ایھا الرسول بلغ، آپ مبلغ بنیے، تبلیغ کیجئے، تبلیغ کا کام کیجئے اور دعوت کا کام کیجئے۔ اگر یہ آپ نے نہیں کیا اپنے فرض منصبی کو، فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے اپنی رسالت کا پیغام نہیں پہنچایا، آپ نے اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کی، آپ نے اپنے مقصد کو نہیں سنبھالا، آپ نے اپنے عہدے کی امانت داری کو نہیں نبھایا۔ نبی کو اللہ فرما رہے ہیں، اس لیے پوری امت کی ذمہ داری ہے یہ کلمہ، یہ نماز، یہ دین، یہ اسلام، یہ یقین، یہ توکل، یہ توحید جیسے ہم تک پہنچا ہے، آئندہ نسلوں تک اس بارے کے اندر فکر کرے اپنے اپنے دائرے میں رہ کر کے۔ جو اس کا انکار کرنے والا ہو گویا کہ دائرہ قرآن کے اوپر وہ زد ڈالنے والا ہے۔ ہاں، اس کی شکل صورتیں جو ہے وہ الگ الگ رہی ہے، اس کو کسی سے کوئی انکار نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اس وقت جس زمانے کے اندر ہم چل رہے ہیں بہت ہی ایمان سوز زمانہ ہے، فتنہ پرور زمانہ ہے۔ زبان کی زد، ضرر، نقصان تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ ایسے موقع کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرے، یہ سیرت کا موضوع چل رہا ہے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تذکرہ ہوا ہے۔ میں آپ کے سامنے اپنے اطمینان قلب کے لیے جس کام پر اللہ نے ہمیں لگایا ہے، ہمیں سر صدر ہو، یقین ہو ہم حق ہے، سچ ہے اور اللہ نے صراط مستقیم عطا فرمایا ہے۔ ہم لا الہ الا ولا الہ الا کہ مذبذبین بین ذالک ہو، ادھر اگر اچھا لگا تو وہاں منہ مار دیا اور ادھر اچھا لگا تو وہاں منہ مار دیا، یہ ہم لوگ نہیں ہے، ہم تو جمنے والے لوگ ہیں۔ یہ دل کے اندر اتر جاوے، رس جاوے، بس جاوے کہ صراط مستقیم ہے۔ ان ھذا، بے شک یہ میرا راستہ ہے، صراط مستقیم، فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل، اور الگ الگ گلیاریوں اور چھوٹے چھوٹے راستوں کا اتباع نہ کرو، تم کو گمراہ کر دیں گے۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، امت کے اندر 72 فرقے ہوئے ہیں، اس امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ پتہ نہیں کس کس رنگ اور روپ کے اندر وہ اپنے آپ کو حقانی اور صداقت کے ساتھ میں اعلان کرتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اتنے لمبے زمانے کے بعد میں اللہ نے اپنے قرآن کی خدمت کے لیے، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین والی محنت کے ترویج اور اشاعت کے لیے اور تبلیغ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے، جیسے ایک زمانے میں صحابہ کو اٹھایا تھا، ایک زمانے میں محدثین کو اٹھایا تھا، ایک زمانے میں مجددین کو اٹھایا تھا، ایک زمانے میں مسلمین خانقاہ والے اور مشائخ کو اٹھایا تھا، ایک زمانے میں بادشاہ اور عمرہ کو اٹھایا تھا، ایک زمانہ آیا امت کا انحطاط آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام ماحول کے اندر عمومی فضا قائم کرنے کے لیے یہ دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت دارالعلوم دیوبند کی سرپرستی کے اندر اللہ نے انعام عظیم کے ساتھ کے اندر ہمیں عطا فرمایا۔ اس کا سیراب بالکل وہاں جا رہا ہے جہاں پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے صحابہ اکرام کو للکارا کرتے تھے۔ یہ کوئی بات کی پیداوار نہیں ہے، یہ طریقہ، اپنے اصول، اپنے کام کرنے کا نہج ہر زمانے میں الگ رہا ہے، اس کو کسی کا اختلاف نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اصل اگر تبلیغ کا، اگر کار نبوت کا، اگر کسی منہج کا اگر کسی نے انکار کیا، شک کیا، تو گویا کہ یہ قرآن پر انگلی اٹھا رہا ہے اور پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کام میں لگنے سے ان کے دل کے اندر، ان کے عہدوں کے اندر، ان کے منصبوں کے اندر آنچ آتی ہے، اس لیے اس کو سائڈ کر رہے ہیں اور اس کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ اگلی جمعہ کو حکومت مملکت سعودیہ کی طرف سے شیخ عبداللطیف اور ان کے ہمراہ
جتنا بھی پورا کی پورا مکمل پارلیمنٹ کا، ان کے وزراء کا، ان کے اراکین کا، ان کے جتنے بھی آپس کے اندر ذمہ دار قسم کے لوگ تھے، باقاعدہ دن دناتے ہوئے جیسے گویا کہ دنیا اور اللہ کے نبی کی امت اور اللہ تعالیٰ کی پوری کائنات اور اللہ تعالیٰ کے سب بندے گویا کہ سعودی حکومت کے کھا رہے ہو اور ان کے پیٹرول اور ڈیزل سے پل رہے ہو، ایسا عام اعلان کر دیا کہ یاد رکھو جزیرۃ العرب سے تبلیغی جماعت کو یہاں سے نکال دو، گویا کہ عرش عظیم پر بیٹھ کر کے اعلان کر رہے ہو۔ اگر کوئی انڈیا سے کہتا، امریکہ سے کہتا، پاکستان سے کہتا، روس سے کہتا، تعجب کی بات نہیں تھی۔ اور تم تو اس زمین پر بیٹھے ہو جہاں جبرائیل بار بار آتے تھے، تمہاری زمین پر پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، تمہارے وہاں پر تو قرآن نازل ہوا ہے، تمہارے وہاں پر اللہ کا گھر ہے، نبی کا روضہ ہے، شرم کرتے میں زبان سے کیا نکال رہا ہوں۔ اور اتنا ہی بس نہیں کیا، اپنا جہاں جہاں بس چلے، اپنے فیور کی جہاں جہاں مسجد ہو، ان خطیبوں کو باور کرایا گیا، ان کے اوپر زیادتی کی گئی، ان کو اس بات کا مکلف بنایا گیا کہ یہ جماعت التبلیغیہ الہندیہ، یہ اس لیے میں لفظ استعمال کر رہا ہوں آگے کہ وہ افریقہ کا جو تبلیغی جماعت کا مشن جو سیاست میں لگ گیا ہے، بعض لوگوں نے میڈیا کے حوالے سے ان کی طرف پورا واوا جھوڑا اور طوفان ڈال دیا تاکہ یہ نظام الدین والا، تاکہ یہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ والی، تاکہ یہ دیوبند والی تبلیغ جو ہے الگ رہے اور وہاں پورا کی پورا کیچڑ چلا جاوے۔ نہیں 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 نہیں، ایسی بات نہیں ہے، باقاعدہ ان کے اعلان کے اندر الہند کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، باقاعدہ ان کے اندر دیوبند کے بارے کے اندر مولانا الیاس صاحب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، خطوط موجود ہے اور ان بات کے اندر وسائل موجود ہے کہ یہ جو ہماری تبلیغ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نظام الدین سے 100 سال پہلے جن کا آغاز کیا تھا، ان کا اٹیک مکمل طور پر اس کے اوپر ہے۔ لیکن امت مسلمہ جاگ اٹھی، علماء اکرام جاگ اٹھے، اہل سنت والجماعت جاگ اٹھے، تو ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکلنے لگی، تو انہوں نے تھوڑا سا باؤنڈ سے ادھر کر دیا، نہیں نہیں نہیں، ہم ان کو نہیں کہتے، ہم تو افریقہ والوں کو کہتے ہیں۔ کہاں تک حق کو چھپایا جائے گا؟ یہ اندر کی بھڑاس تھی دلوں کی، سالوں پہلے یہ پلاننگ بنایا جا رہا تھا۔ ترکستان کے اندر، استنبول کے اندر سے ہر مہینے کتابیں نکلتی ہے، وہابیوں کے متعلق، دیوبندیوں کے متعلق، تبلیغی جماعت کے متعلق، یہ شرک کرتے ہیں، یہ بدعت کرتے ہیں، یہ پتہ نہیں فتنہ کرتے ہیں، یہ عقیدے کے خلاف کرتے ہیں، یہ نبی کی توہین کرتے ہیں، کتابیں موجود ہیں۔ لیکن جب وہاں پر برسر اقتدار، وہاں ممبر کے بیٹھنے والے، وہاں پر محراب پر بیٹھنے والے، وہاں مسجدوں کے ٹھیکیدار، جب سلفی لوگ آ گئے، لفظ استعمال کر رہا ہوں میں، غیر مقلدین کی اعلیٰ شاخ آ گئی، جہاں سعودی حکومت کے اندر جو پورا کی پورا لوبی کے اوپر ان کا تسلط ہے اور ان کا تانا اور بانا ملتا ہے، اسرائیل سے ملتا ہے۔ ان کے مرون منت رحمت کے سائے کے اندر ہو رہے، اور صرف ڈیزل اور پیٹرول پر وہ ایک غلام اور خادم کی طرح ہے، پورا کی پورا ریموٹ کنٹرول کی طرح حکومت کے وہاں پوری کی پوری ذمہ داری ہے، ان کے اشارے پر ناچ رہے ہیں۔ ان کو موقع مل گیا، قادیانی خوش ہو گیا، تبلیغ پر پابندی عائد ہو رہی ہے، غیر مقلدین خوش ہو گیا، جماعت تبلیغ پر پابندی آ رہی ہے، سلفی خوش ہو گیا، جماعت تبلیغ پر پابندی آ رہی ہے، اور ملک کے بہت سارے دوسرے بھی گروہ اور جماعتیں خوش ہونے لگی کہ جماعت تبلیغ پر 80 کے اندر ایسا ہوا تھا کہ عام طور کے اوپر بند کیا جاوے، اس کے بعد کے اندر گھروں کے اندر، مسجدوں کے اندر الگ الگ جو ہے جماعتوں کا آنا جانا، قال اللہ قال رسول، حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ زکریا کے خلفاء، اور ان کے علاوہ مسجد سولتیہ، مدرسہ سولتیہ کے اندر یہ کام ہر جگہ کے اندر مکمل طور پر ہو رہا ہے۔ آپ لیبورٹری تو کرو، آپ اس کے اندر ڈیپ کے اندر جا کر کے بالکل اندر تہ کے اندر جا کر تو دیکھو، اوپر سے نیچے ان کی کتابیں ہمارے سامنے ہیں، ان کے 5-6 کام ہمارے سامنے ہیں، ان کی دعوت ہمارے سامنے ہے، ان کے بیانات ہمارے سامنے ہے، ان کا راتوں کا رونا ہمارے سامنے ہے، ان کے لٹریچر ہمارے سامنے ہے، ان کی محنت ہمارے سامنے ہے، اور ان کا ایک ایک اجتماع ہمارے سامنے ہے۔ کبھی ایک دشمن نے ایک آنکھ نکال کر کے ایک اینچ کے مقابلے میں کہا ہوتا یہ حکومت کے خلاف یہ تبلیغی جماعت بول رہی ہے،
یہ سیاسی پارٹی کے اندر تبلیغی جماعت حصہ لے رہی ہے، یہ فلانے لوگوں کے مقابلے کے اندر انہوں نے ایسا کہا ہے. کبھی ایک فولڈر نکالتے تو عبد اللطیف شیخ کا کہنا یہ بجا ہوتا ہم تسلیم کرتے اور برابر کہتے کہ ہاں بینڈ لگا دو. لیکن کیا کہا جاوے، انسانوں کو صحیح انسان بنانے والی جماعت، انسانوں کو بھولے ہوئے لوگوں کو اللہ تک ملانے والی جماعت، بچھڑے ہوئے لوگوں کو مسجدوں سے جوڑنے والی جماعت، سالوں کی دشمنی کو آپس میں محبتوں سے ملانے والی جماعت، شرابیوں کو نمازی بنانے والی جماعت، آوارگی کے اندر پھرنے والوں کو اللہ والا بنانے والی جماعت، اور ماں اور باپ پر ظلم کرنے والوں کو ماں اور باپ سے گلے لگانے والی جماعت، اور بڑے بڑے میرے بھائیوں شرابی کبابی کو اور بدکاریوں کو اللہ والا بنا کر مسجد میں لانے والی جماعت. ان کے بارے میں تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ تم ان کو سیاسی جماعت کہتے ہو، ان کو کہتے ہو کہ یہ فتنہ ور جماعت ہے. ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ایسی جماعت ہے تبلیغی جماعت جو کفر کر رہی ہے، الیاذ باللہ، جو شرک کا کام کر رہی ہے، جو بدعت کا کام کر رہی ہے. کبھی تو سوچا ہوتا، کبھی تو دیکھا ہوتا، چل کر دن لگائے ہوتے، چل کر چلا لگایا ہوتا، چل کر کبھی مرکز میں آئے ہوتے، اور کبھی جا کر دیکھا ہوتا کہ اس کام کے اندر ہوتا کیا ہے. ایک شیخ اللہ تبارک و تعالی ان کی حفاظت فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اخشوا اللہ اتقوا اللہ، اے عرب کے وہ لوگ جو دوسروں کی چمچا گری کے اندر جماعت تبلیغ کے مقابلے کے اندر بولتے اللہ سے ڈرو، تمہیں مرنا نہیں ہے. ممبر رسول پر رہ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تم بکواس کر رہے ہو. اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ایسے خطاب نہ کرو. ان جماعت والوں کو دیکھو کیسے اللہ والے بناتے ہیں. میرے بھائی اور دوست بزرگوں، یہ فتنے کا زمانہ ہے، فتنے کا زمانہ. میں دو چار باتیں آپ کے شرح صدر کے لیے کہ اللہ نے بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے. پکا سچا پوری دنیا بھی اگر اس کام سے ہٹ جاوے، ہمارا یقین مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ایسا ہونا چاہیے، میں تو کروں گا، میرا کام ہے، اسی پر مروں گا، ایسا شرح صدر ہونا چاہیے. دیکھیے میرے بھائی اور دوست بزرگوں، ہر زمانے کے اندر جو ہے نا، باوڑ پر، ببول پر، کانٹے دار درخت پر پتھر نہیں مارا جاتا، آم والے پھل والے درخت پر پتھر مارے جاتے ہیں. ان لوگوں نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے پوری دنیا کی ریسرچ کی کہ پوری دنیا کے اندر توحید کا پاور ہاؤس کہاں ہے، پوری دنیا کے اندر اللہ سے جوڑنے والے لوگ کہاں پیدا ہوتے ہیں، سنت کو اپنے گلے سے لگانے والی جماعت کہاں ہے. پوری دنیا کے اندر عیسائی مسلم جمع ہو گئی تو ان کو انڈیا نظر آیا. ایک ہے دیوبند جہاں قال اللہ قال رسول، اور ایسی جماعت پیدا کی جاتی ہے جہاں ہر وقت کے اندر اللہ سے ملایا جاتا ہے، توحید کے نغمے بلند کیے جاتے ہیں. اور پھر اسی تعلیمات کو پوری دنیا کے اندر عملی طور پر عام کرنے کے لیے مرکز نظام بندی سے چلنے والی یہ دعوت و تبلیغ کی جماعت پر نظر پڑی. اس کے علاوہ جتنی جماعتیں ہیں، کوئی جماعت تو ایسی ہے کہ آنکھ نکالے گا امریکہ تو اپنا غلام بن جائے گا، ہتھیار چھوڑ دے گا، ہاں دم ہلاتا ہوا کہے گا ہم تمہارے ساتھ میں ہیں. اور کسی کو کچھ چارہ ڈال دیں گے، پیسے اور ڈالر ڈال دیں گے، کچھ نہ کچھ دے دیں گے تو وہ ہمارے ہو جائیں گے. کسی کو ڈرا کر، کسی کو لالچ دے کر کے اپنا گرویدہ بنا لیا. ایک جماعت علماء دیوبند ہے، ایک جماعت تبلیغی پوری دنیا کے اندر ہے، نہ کسی کی ڈانٹ ڈپٹ سے ڈرتی ہے، نہ کسی کی لالچ اور ڈالر روپے کے اندر آتی ہے. وہ اللہ کا پیغام اللہ کے لیے پوری دنیا میں پہنچا رہی ہے. ان لوگوں کو اس بات کا علم ہو گیا، اس لیے ان کی رگ دکھتی ہوئی کہاں سے لینے کا، کیا کرنے کا، بہت کچھ ہتھیار استعمال کیے، گئے پورے کے پورے وہاں پر مملکت سعودیہ کے اندر. یہ آل سعود جو ہے پتہ نہیں بعد میں پیدا ہوئی ہے، یہ اپنے ایک بادشاہ کی طرف سعودیہ کے حاضر. سعودیہ بعودیہ کچھ نہیں ہے، یہ تو حجاز مقدس ہے، یہ تو حرم پاک ہے، یہ تو حرمین شریفین ہے. سعودیہ تو بعد کی پیداوار ہے، اپنے بادشاہوں کی طرف انہوں نے منتقل کر دیا ہے. میرے بھائی دوست بزرگوں، اس لیے جب علامہ علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ آج سے 50 سال پہلے وہاں پر پہنچے، لکھنؤ کے ہمارے ذمہ داروں میں سے علماء دیوبند مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کام کرنے والے، انگریزی کے اندر بھی بہت بات کرنے والے، عربی کے اندر بھی بڑی بات کرنے والے، اور اردو کے اندر بھی بڑے ماسٹر PhD کرنے والے، جب عربستان میں پہنچے ہیں، جدہ کے اندر علماء کی، بڑے بڑے عمراء کی، مشائخ کی، رؤساء کی رومال ڈال کر، اقال ڈال کر کے بہت بڑا کانفرنس ہو رہی ہے. علامہ علی میاں ندوی کو انڈیا سے بلایا گیا تھا، ایک اور صاحب کو بھی بر صغیر سے بلایا
بلایا گیا تھا، اور اس وقت علامہ علیم ندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہاتھ کے اندر مائک لے رہے ہیں اور وہاں کی فضا کو دیکھ رہے ہیں۔ مولانا نے للکار کر کہا، اے علماء مشائخ عرب، میں ہندوستان سے تمہارے لیے ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ پھر کیا کہا؟ تم لوگ اپنے آپ کو عربی کہتے ہو، عربی، کہ ہم بہت لینگویج والے ہیں، جاننے والے ہیں، عربی داں ہیں، ہمیں بہت کچھ آتا ہے، اور ہم انڈیا والوں کو، ہم بر صغیر کو، ہم لوگوں کو تم اجمی کہتے ہو۔ اجمی کے معنی جانور جو بول نہ سکے، زبان نہ ہلا سکے، گونگا ہو، جن کو بولنا نہ آتا ہو، ہم کو تم اجمی کہتے ہو، تم اپنے آپ کو عرب کہتے ہو۔ یاد رکھو میں دنیا کا دورہ کیا ہوا ہوں، یاد رکھو میری بات کو، اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے میں مبعوث فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو تمہاری زبان میں اتارا ہے۔ یہ وہ خطہ ہے جہاں جبرائیل بار بار آئے ہیں، تمہارے آبا و اجداد نے جبرائیل کو آتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہاں زمزم ہے، یہاں مکہ المکرمہ ہے، یہاں مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہاں پر وہ آب و ہوا ہے، اور تم لوگ اور تمہاری نسل یہ کیا کر رہے ہو؟ جس مقصد کے لیے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشن لے کر، مقصد لے کر آیا ہے، اور آج تم نے اپنے پس پست ڈال رکھا ہے، ہمیں تو کچھ نہیں آتا، ہم تو گونگے ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ تمہیں پوچھے گا، اگر اس کام کو، اس مقصد کو تم نے ہٹا کر رکھ دیا ہے اور صرف ان 4 روپے اور دینار اور پیٹرول کے پیچھے لگ گئے ہو، یاد رکھنا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارا گریبان پکڑے گا۔ اس وقت ان کو کچھ بھان آئی اور اس کے بعد کے اندر کچھ سوچنا شروع کیا۔ جب مصر کے اندر گئے تھے اور جب قاہرہ کے اندر گئے تھے تو مصر میں جا کر فرمایا، اے لوگوں، تمہارے طلبہ اسٹوڈنٹ عیسائی اور یہودی بن رہے ہیں، اور امت نے اپنے دل کے جگر پاروں کو تمہارے قدموں میں ڈال دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان کے بارے میں پوچھے گا۔ اس وقت مصر کے اندر قانون بدلے گئے۔ یقیناً عرب کے متعلق بولنا ہمارے لیے چھوٹی بات، چھوٹی زبان، چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے گی۔ ہمارے دل میں اس بات کا یقین ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، احب العرب، اے لوگو عرب سے محبت کرو، فإنی عربی والقرآن عربی ولسان اہل الجنت عربی، لوگو عرب کو بلا بھلا نہ کہو، اس لیے کہ میں بھی عربی ہوں، جنت کی زبان بھی عربی ہے اور قرآن بھی عربی ہے، لیکن وہی عرب جہاں تک کہ قرآن و سنت کے دائرے کے اندر رہے۔ اگر انہوں نے قرآن سے اور ٹیک کرنا شروع کر دیا، اگر حدیث پاک سے آگے بڑھنا شروع کر دیا، تو پھر حق زبان جو ہے، علماء حق کی زبان، وہ اصلاح کیے بغیر نہیں رہتی ہے۔ اس لیے یاد رکھو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اچھے الفاظ استعمال فرمائے ہیں، اسلام کی فطرت نے قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا ہو کے دباؤ گے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب پورے عالم کے اندر یہ دعوت کی فضا اور عام ہونے جا رہی ہے۔ لوگوں کی نظریں اب ریسرچ کرنے لگی ہے کیا چیز، ہے کیا چیز، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، ہوا شمع بن کر کے جن کی حفاظت خدا کرے، اور روشن کیسے بجھے جس کو وہ شمع کیسے بجھے جس کو روشن خدا کرے۔ یہ اللہ کی ید اللہ علی الجماع، اس جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ یہ سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ کوئی ملکی جماعت نہیں ہے، رات بھر رو رو کر کے اکابر نے لیا ہے، ان کی کوئی آفس نہیں ہے، ان کا کوئی بیگ بیلنس نہیں ہے، یہ لوگ اپنے پیسوں سے گھروں کو نکل کر اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں، اور ان کے بارے میں ایسا کہنا اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنے والی گھنٹی ہے، اپنے دشمنوں کو راضی کرنے والی گھنٹی ہے۔ میں ایک بات کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، یاد رکھے، اگر مملکت سعودیہ کو اس بات کا گھمنڈ اور فخر ہو کہ ہم جو ہے وہ حاجی کی خدمت کرتے ہیں، ہم حرمین شریفین کی خدمت کرتے ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو کان کھول کر سن لینا چاہیے۔ آج سے 50 سال پہلے جب دعوت و تبلیغ کی دنیا میں اتنی فضا نہیں تھی، اس وقت کے اندر حرمین شریفین کے ٹورس اور ٹراولز کرنے والے، عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے، جو نماز کو نہیں جانتے تھے، دین کو نہیں جانتے تھے، حج کو نہیں جانتے تھے، عمرہ کو نہیں جانتے تھے، اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کو نہیں جانتے تھے، وہاں حرمین شریفین میں اتنی بھیڑ نہیں ہوتی تھی۔ یہ جو تم کما رہے ہو بن داؤد کی بلڈنگ کے اوپر، یہ جو تم کما رہے ہو سعودیہ
سعودیہ کے اندر یہ پتہ نہیں اتنا کرایہ ہونا، ڈبل اور ٹربل تم لے رہے ہو، اور پتہ نہیں پیٹرول استعمال ہوتا ہے، ایئرپورٹ استعمال ہوتا ہے، مسافر خانے استعمال ہوتے ہیں، ہزاروں لوگ کھاتے ہیں۔ یہ دعوت و تبلیغ نے پوری دنیا کے اندر حرمین شریفین کی، اللہ کے فریضے حج کی قدر ان کے دلوں میں ڈالی، ان لوگوں کے اندر دلوں کے اندر حج کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ اس کے بعد جا کر تم کما رہے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کے بارے میں تم زبان کھول رہے ہو، ورنہ کوئی حرمین کو پوچھنے والا نہیں تھا 50 سال پہلے۔ ایک دوسری بات میں آپ کی خدمت کے اندر عرض کر رہا ہوں، حضرت عباس بنو ہاشم کا جتنا بھی خاندان تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ان لوگوں کو دوسرے ان صحابہ کے مقابلے میں کہ جو کعبۃ اللہ شریف کی خدمت نہیں کرتے تھے، کوئی مجاوری کا کام ہے، کوئی لوبان کا کام ہے، کوئی گلاب بدلنے کا کام ہے، حاجیوں کی خدمت کرنے کا کام ہے، پانی پلانے کا کام ہے، مسافر خانے کا کام ہے، زمزم پلانے کا کام ہے، یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو چچا ہے حضرت امیر حمزہ کے علاوہ حضرت عباس وغیرہ، یہ پورا کے پورا خاندان جو ہے یہ کام کرتا ہے۔ اچھا، دوسرے حضرت صہیب رومی، حضرت سلمان فارسی، حضرت خبیب ہے، حضرت عمار ہے، حضرت بلال ہے، وہ بڑے بڑے دور سے مہاجرین جو تھے ان کو اپنے مقابلے میں تھوڑا دوسرے درجے میں سمجھتے تھے۔ قرآن کریم سورہ توبہ آیت نمبر 19 اللہ نے قیامت تک کی اصلاح فرمائی، اور آج اس سعودیہ مملکت عربیہ اگر قرآن روزہ نہ پڑھتے، اگر سورج کی طرح اگر قرآن کو پڑھ کر کے روتے، اپنے دلوں کے اندر اتارتے، عیاشی نہ کرتے اور اس آیت پر پہنچتے تو وہ اپنی اصلاح کرتے۔ قرآن کریم فرما رہا ہے اس وقت ان لوگوں کو کہا تھا، آج ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے جو یوں کہتے ہیں کہ ہم کچھ کرتے ہیں، یہ کچھ نہیں کرتے ہیں۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، اے لوگو اس وقت کی حکومت جو ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ ان کو خطاب کر رہا ہے، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ۔ تم صرف ایئرپورٹ پر بیٹھتے ہو، چند لڑکیوں کو تم نے آپس کے اندر ایئرپورٹ کے اندر رکھ لیا ہے، پتہ نہیں کیا کیا تم لوگ کر رہے ہو، اور حجوں کی خدمت اور حرمین شریفین کی خدمت کر رہے ہو تو تمہارا سر چڑھ گیا ہے۔ تم یوں کہتے ہو کہ پوری دنیا کا ٹھیکہ لے رکھا ہے اور ہماری وجہ سے پوری دنیا چل رہی ہے۔ نہیں نہیں نہیں، تم ان خدمتوں کی وجہ سے ان لوگوں کی طرح نہیں ہو سکتے ہو، ہرگز نہیں ہو سکتے ہو، تمہارا یہ سوچنا غلط ہے۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے کون لوگ؟ کمن آمن باللہ، جو اللہ پر حقیقی کامل ایمان لے آوے، اور کامل ایمان ان مدرسوں کے اندر ان دعوت و تبلیغ میں سکھایا جاتا ہے، خانقاہوں میں سکھایا جاتا ہے۔ کمن آمن باللہ والیوم الآخر، آخرت کا یقین ہونا چاہیے۔ آج دنیا کے دوسرے شعبوں میں آخرت پر مکمل یقین ہے، اور سعودیہ کے اندر جس پر آخرت پر مکمل یقین ہے ان کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے۔ اگر کوئی حذیفی جیسا مسجد نبوی کے ممبر پر چڑھ کر کے اگر حکومت کے خلاف میں بول دیتا ہے تو ان کو سلی دی جاتی ہے، ان کو جیل کی سلاخوں میں ڈالا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ آج سے 20 سال پہلے ایک عرب کی جماعت آئی، فرمایا ہمارے وہاں بہت خراب حال ہے۔ فرمایا کیا؟ تمہارے انڈیا والے، بنگلہ دیش والے، پاکستان والے جب وہاں حرمین میں آتے ہیں تو زمزم کے پانی کو مبارک پڑھ کر کے اپنے سروں پر، اپنے آنکھوں کے اندر، اپنے گھٹنوں کے اندر پیتے ہی لے جاتے ہیں۔ ایک عرب کا بچہ زمزم کا پانی برکت کے طور پر پینے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی ایسا ہے جس نیت سے پیو گے اللہ شفا عطا فرمائیں گے۔ ان یہودیوں نے کہہ دیا کہ اس کے اندر جراثیم بھی نہیں پینے کا، تو نہیں پیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تم لوگ کیا اپنی خدمت کرو گے؟ تم شکر مانو اللہ کے کہ اللہ نے خدمت لینے کا تم کو موقع دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، تم لوگوں نے اس بات کا یہ خیال کر رکھا ہے کہ ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، مسجد حرام کی خدمت کرتے ہیں، تمہارا یہ کام ان لوگوں کی طرح ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، سبحان اللہ،
اللہ کے راستے، یہ اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کو، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کو، اللہ کے راستے میں لے کر کے اللہ کی بات کہنے والوں کو جو اللہ نے کام لیا ہے، تم لوگ کبھی ان کے برابر نہیں ہو سکتے ہو۔ اے حکومت سعودیہ، سورہ توبہ کی 19ویں آیت پڑھو، اپنے گریبان میں مو ڈالو، کبھی تم دعوت و تبلیغ کے خلاف لفظ نہ نکالتے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ اصل کے اندر یہ حق جہاں سے پروان چڑھتا ہے، ان کے خلاف کرنا یہ ہمارے دشمنوں کی سازش رہی ہے۔ میں ایک بات آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ علماء دیوبند کی اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ شاہ فیصل کا زمانہ تھا اور وہاں پر کسی نے سلفی قسم کا کوئی آدمی گھس گیا تھا۔ اس نے مشورہ دیا کہ یہ سب ایسا کر رہے ہیں، لہذا ہمارے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزار شریف پر یہ جو گنبد بنایا گیا ہے ترکی کے زمانے میں، اس کے علاوہ زمانے میں تعمیرات عدلتی بدلتی رہی، تو یہ بدعت ہے۔ یہ جیسے اللہ کے نبی کے زمانے میں تھا ایسا ہونا چاہیے، ان کو گرا دو۔ یہ بات پھس پھسی کر کے ان دشمنوں نے بادشاہ تک پہنچائی۔ بادشاہ فیصل تھا، اس نے مملکت اراکین کو تمام کو جمع کیا۔ ہاں یار، کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، گنبد کی کیا ضرورت نہ بڑا، ان کو گرا دو۔ اوہو، حج میں آنا جانا تھا اس وقت میں پورے کے پورے عالم کے طور پر یہ بات روز روشن کی طرح کہ گنبد الیاذ باللہ، گنبد خضرا کو گرایا جا رہا ہے، جو ہماری شان ہے، ہمارا سر ہے، ہمارا شعار ہے۔ لوگوں میں حج میں عمرے میں آنے جانا چرچا ہوا تو اس نے عقل مندی سے کام لیا فیصل نے کہ ایسا اپنے نہ کرے، پوری دنیا کے اندر سے جو علماء قسم کے بڑے بڑے ہو رہے قرآن و حدیث کو جاننے والے پوری دنیا سے بلا، تو انڈیا کے اندر سے ہمارے یہاں سے انہوں نے سفارتی خانے کے طور پر خط لکھا تو وہاں سے بھی بلاؤ۔ دیوبند سے مفتی تعلیم الاسلام جو پڑھتے ہیں نا ہمارے مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہنچے، شیخ الاسلام مولانا صبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ پہنچے، اور ایک تیسرے آدمی علماء دیوبند نے ان 3 آدمیوں کو وکیل بنا کر کے بھیجا، جاؤ وہاں پر بہت بڑی کانفرنس ہو رہی ہے اور زیر بحث مسئلہ یہ ہے کہ گنبد خضرا کو توڑ دینا ہے اور تمہیں اس بارے کے اندر شریعت کی روشنی میں اپنی رائے پیش کرنا ہے۔ وہاں دیکھا پارلیمنٹ میں مصر کے، یمن کے، پتہ نہیں حرمین کے بڑے بڑے شیوخ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے ہمارے وہ تھوڑا سا سادگی لیے ہوئے 3 ملے ہمارے چلے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے۔ وہاں پر جا کر کا مسئلہ چڑھا، ہر ایک نے اپنی دلیل دی، بادشاہ صاحب بھی سن رہے ہیں، فیصل بھی سن رہے ہیں، علماء دیوبند کو تم بھی اپنی رائے پیش کرو۔ قریب تھا کہ فیصلہ ہوتا اور بلڈوزر چلا جاتا آقا کے گنبد خضرا کے اوپر، الیاذ باللہ۔ مفتی کفایت اللہ صاحب، تاریخ کے پنوں کے اندر یہ بات آج بھی ہے، اور میں ان لوگوں کو جو طبقہ بریلوی سے تعلق رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی کو نہیں مانتے، یہ درود شریف نہیں پڑھتے، یہ گنبد خضرا کی نہیں جاتے، ان چیزوں کو دیکھو اور حق بات دے کر کے اپنے دلوں کے اندر بٹھاؤ۔ جب مفتی کفایت اللہ صاحب کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے عربی میں تقریر کرنا شروع کر دیا، مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی تم بولو، انہوں نے اپنی تقریر دلائل کا ڈھیر کر دیا قرآن و حدیث کے اعتبار سے۔ ایک اگر گنبد خضرانی ایک اینٹ کو بھی اگر اس کا پہنچا، یاد رکھنا پوری امت جو ہے کل قیامت کے دن تمہارا گریبان پکڑے گی۔ شیخ نیچی منڈی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا ان لہذا مقال، یہ ان کی بات میں بڑا وزن ہے، ان کا تم جواب دو۔ سب کو کہا، سب کی بولتی بند، ایک نے بھی ان حدیث و قرآن و سنت و حدیث کا جواب نہیں دیا۔ بادشاہ نے کہا اگر تمہارے پاس کے اندر جواب نہیں ہے تو پھر تم ہار گئے، میں فیصلہ کرتا ہوں کہ گنبد خضرا کو تا قیامت اسی حالت کے اندر رہنا دینا پڑے گا۔ یہ گنبد خضرا جو اس وقت کے اندر ہے، یہ دارالعلوم دیوبند کے ان علماء اکرام اور دعوت و تبلیغ کی دین ہے۔ تم کیا سمجھ رہے ہو کہ یہ سیاسی جماعت ہے، یہ فتنہ والی جماعت ہے، یہ شرک کا کفر کرنے والی ہے؟ میرے بھائیوں، کچھ مطالعہ کرو، موبائل کا زمانہ ہے، ریسرچ کا زمانہ ہے، وہ سنی باتوں پر نہ جاؤ، اور جن لوگوں نے ایسا کیا ہے اللہ ان کو ہدایت دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہو سکتا ہے اس دعوت و تبلیغ کے پورے کام کو عالم میں عام کرنا چاہتے ہیں۔ افریقہ ہے، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، میرے بھائیوں ایسے کہ لوگ مرتد ہو چکے تھے،
مرتد ہو چکے تھے، عیسائی بن گئے ہیں، شرابی بن گئے ہیں، کوئی پتہ نہیں کیا گئے۔ ان دعوت و تبلیغ کے لوگ انڈیا پاکستان سے گئے، بھوکے ہیں، چنے چبا رہے ہیں، گوڑ چبا رہے ہیں، پورے دن کے اندر ایک مرتبہ کھانا نہیں ملتا ہے۔ ایک مہینے میں مولانا عمر صاحب پالن پوری ایک مہینے میں ایک مرتبہ غسل کیا ہے، پورے کے پورے خاندان کو اسلام میں داخل کرے۔ کئی خاندان عرب کے اے عرب کے پٹھو، تم اس دعوت و تبلیغ کے اوپر تم بین کرنے کے لیے پابندی کر رہے ہو، تمہارے عرب کے خاندان کو ان علماء دیوبند اور تبلیغ والوں نے پورے خاندان کو اسلام میں داخل کیا ہے۔ تم اس تاریخ کو تو پڑھو، اس کے بعد میں اپنا موقع کھولنا۔ میرے بھائیوں، جب ایسی بات ہو تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس کام کو جو چند لوگ کام کرتے ہیں، مسجد و جماعت میں بیٹھتے ہیں، 3 دن لگاتے ہیں، چلہ لگاتے ہیں، موقع ملا تو 4 دن جاتے ہیں۔ مولانا محمود صاحب مدنی حفظہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ جب بات حق کے اوپر آ رہی ہے، ہمارے گھر پر آ رہی ہے، نبی کے کام پر آ رہی ہے، تو اب ان چیزوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ جو لگ رہے ہیں دل سے اور لگے، اور جو لوگ اس کام کو نہیں کر رہے ہیں، ان سعودی عرب کے ان لوگوں کا جواب یہ ہے کہ اس کام کو اور زیادہ کرو، مسجدوں کو اور مضبوط بناؤ، اور اس کام کے اندر اپنے کلمے کو، ایمان کو، نبی کے عشق کو سیکھنے کے لیے اور زیادہ لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ حق کہنے سننے کی اور حق کے ساتھ میں مرنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دارالعلوم تاندلجہ بورڈا، ان کے محتویم صاحب حضرت مولانا مفتی عارف